آپ اندازہ کریں اللہ رب العزت نے ہم پر جو رحم فرمایا، کس حد تک رحم فرمایا جانتے ہیں؟ پچھلی امتوں کے لیے ایسا تھا کہ وہ مرنے سے کئی سال پہلے توبہ کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کو عذاب میں گرفتار کر لیا جاتا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہلت مانگی رب تعالیٰ کی بارگاہ، مولا میری امت کو توبہ کے لیے مہلت عطا فرما۔ تو ایک روایت میں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب، آپ کی امت موت سے 1 سال پہلے اگر توبہ کر لے تو میں ان کی گناہ معاف کر دوں گا۔ موت سے 1 سال پہلے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا مولا موت کب آئے گی کسی کو اس کا اندازہ نہیں، 1 سال پہلے تک میری امت غفلت کی اگر شکار رہی تو اس میں اور تخفیف فرما دے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر اور رحم کا حصہ، رحمت کا حصہ فرمایا گیا کہ اے حبیب آپ کی امت اگر مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے تو بھی معاف کر دیا جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی نہیں بلکہ پھر اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا مولا 1 مہینہ پہلے یہ بھی بہت لمبا ہے، اور مہلت دے دے میری امت کو۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تیسری مہلت یہ ملی کہ موت سے 1 دن پہلے توبہ کر لے، موت سے 1 دن پہلے توبہ کر لے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، مولا 1 دن پہلے بھی کسی کو خبر نہیں، یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے ہم پر اتنی رحمت فرمائی اور آخر میں ارشاد ہوا اے حبیب موت کے فرشتے نظر آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے تو بھی معاف کر دوں گا۔ اس وقت تک ہمیں مہلت دے دی گئی، موت کے فرشتے تمہیں نظر آ رہے ہوں، اس سے پہلے پہلے اگر تم نے اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لیا تو تمہیں پچھلے تمام گناہوں سے اللہ بری فرما دے گا، آزاد کر دے گا۔ عزیزان گرامی، پہلے خود بھی نا امید نہ ہو اور دوسروں کو بھی نا امید نہ کرے مولا کی رحمت سے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی امید دلائیں بندوں کو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی تو فرماتے کہ تم میں سے چاہے جس کے گناہ جیسے بھی ہوں وہ آئے بارگاہ رب العزت میں۔ قرآن میں کئی جگہ مولا فرماتا ہے شرک اور کفر کو چھوڑ کر اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا مولا اسے بخش دے گا، معاف کرے گا۔ صلح کرو، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آؤ اور اسے منا لو اس سے پہلے کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے عذاب آنے سے پہلے، گرفتار ہونے سے پہلے پہلے تم واپس آ جاؤ، پکڑے جانے سے پہلے۔ پھر آگے اگر پکڑے گئے، عذاب آ گیا تو آیت کا آخری حصہ یہ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، تمہاری پھر کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ سوچو اللہ جب فرما رہا ہے مدد نہیں کی جائے گی تو اس کے بعد ہے کون جو مدد کرے گا؟ کوئی اس کی ذات کے بعد مدد کرے گا؟ تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کی کون سی رات آخری ہے۔ ہر رات ہمیں توبہ سے رات گزارنی چاہیے۔ صبح اٹھو تو توبہ کر کے اٹھو، اور اپنے زندگی کے شب روز میں ایسی جگہوں پر جانے سے بچو جہاں تمہاری موت آئے تو سیدھا جہنم میں لے جانے کا سبب نہ بن جائے۔ ایسی جگہوں پر اپنا وقت نہ بتاؤ کہ وہاں پر تمہاری موت آئے تو پھر تمہیں عذاب کے ساتھ اٹھایا جائے۔ عزیزان گرامی، ایک بات یاد رکھیں کہ موت تمہیں اس جگہ تک لے جاتی ہے جہاں تم مرنے والے ہو، یہ صحیح ہے، لیکن بندے کی خواہش کا بھی احترام ہوتا ہے۔ بندہ اگر نیکیوں پر مرنے کی تمنا رکھتا ہے تو مولا اس کو نیکیوں تک لاتا ہے، پھر موت دیتا ہے، نیکیوں تک لاتا ہے۔ کئی ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، پچھلے سال ہی کی بات ہے شاید، مدینہ طیبہ میں روضہ رسول پر ہیں، انڈر گراؤنڈ نیچے جو وضو خانے ہوتے ہیں، ہم وضو کے لیے ظہر کی اذان ہونے والی تھی، گئے وہاں پر، سارے اذان اور نماز سے پہلے سارے فل رہتے ہیں، تھوڑے انتظار کے وقت ایک صاحب آئے، ویل چیئر پر تھے، بغل میں کھڑے رہے، کہا کہ مجھے استنجا کے لیے جانا ہے، تم اپنا نمبر مجھے دے دو۔ تو ہٹ گئے ہم، وہ عمر والے تھے تو ان کو بھیج دیا۔ اندر جا کر کے آنے کے بعد وضو کیے، وضو کرنے کے بعد اوپر مسجد نبوی شریف کی طرف آ رہے ہیں، میں ساتھ میں ہوں۔ وہ مصر کا ایک بوڑھا آدمی تھا، اذان کے الفاظ پکارے جا رہے مسجد نبوی سے، ادھر اس کی گردن گر گئی اچانک ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے۔ تو اٹھا کر کے پکڑنے کے لیے میں اٹھا رہا ہوں تو دیکھا کہ جسم پورا ٹھنڈا ہو چکا ہے، پورا جسم ٹھنڈا۔ یہ بھی کوئی موت ہے؟ یعنی ابھی ہمارے ساتھ وضو کیا سامنے اور مسجد نبوی شریف میں اندر دروازے تک آ چکا ہے، اور مؤذن اذان پکار چکا ہے، آدھی اذان نہیں ہوئی تھی کہ یہ اپنے بیٹھی ہوئی جگہ پر ہی اپنی گردن ٹیڑھی کر چکا تھا۔ شروع میں تو پتہ نہیں چلا، پھر جب پولیس کو بلایا گیا ساری چیزیں پتہ چلا کہ یہ تو انتقال کر چکا ہے، کوئی تھا نہیں۔ رشتہ داروں کو جس طرح سے بھی ان کے کارڈ سے بلایا گیا، بیٹا دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کے اس نے دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ میرے باپ ہمیشہ دعا کرتے تھے، ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے رسول کے قدموں میں موت دے،
رب تبارک و تعالیٰ وہ اتنا رحیم ہے کہ بندے جو تمنا کرتے ہیں ان کی تمنا کو بھی پوری کرتا ہے. موت تو سب کو آنی ہے میرے عزیزو، موت سب کو آنی ہے، لیکن جو آوارگی میں اور اسی طرح لاپرواہی میں دنیا سے چلے گئے ان کی کیا موت ہے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو یہاں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے، یوں تو یہاں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے. اللہ رب العزت تمہیں وہ حصہ عطا کرے گا جس کی تم طلب رکھتے ہو، موت کے حالات میں بھی، موت کے لیے بھی. اور اسی طرح کے کچھ وہ حالات بھی دیکھیں، شاید میں نے اس سے قبل بیان کیا آپ کو. ایک علاقے میں دو نوجوان بائک رائڈنگ کرتے ہوئے شب برات میں، بڑی رات ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گر گئے، لاشیں اٹھا کر کے لائی گئی، ان کے منہ میں سے شراب کی بدبو آ رہی ہے. نوجوانی کا عالم ہے، 20-22 سال کی عمر. اس دن بڑی رات ہے، عبادت کی رات ہے، سارے لوگ غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر کے مولا کو منانے کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں، اور کسی کی موت اسے گناہوں کے اڈے پر لے گئی اور اسی حالت میں اٹھایا گیا. عزیزان گرامی، اور غالباً پچھلے رمضان میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ کسی نوجوان کو قتل کر دیا گیا، اور اس کی بھی حالت ایسی ہی کہ وہ عیاشی کے لیے رات میں گیا تھا رمضان کے دن، اور وہیں سے لاش لائی گئی. تو یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے اتنی امید رکھو اور ہمیشہ ڈرتے رہو کہ مولا میری طلب یہ ہے، تمنا یہ ہے کہ اچھائی پر مجھے تو دنیا سے اٹھا. یقیناً مولا تمہاری اس طلب کو پوری کرے گا. اور اگر کوئی مانگتا ہی نہیں تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس بندے کو اب میری حاجت نہیں رہ گئی، یہ مجھ سے تو سوال بھی نہیں کرتا ہے. دعا نہ کرنے والے کے لیے مولا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اس بندے کو میری حاجت ہی نہیں رہ گئی. عزیزان گرامی، یہ آیت بڑی حوصلہ افزا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. یہیں پر حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعا بھی یاد آتی ہے. وہ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، الہی لست للفردوس اہلا ولا اقوى علی نار الجحیم فاغفر ذنوبی بفضل جودک یا اللہ. اے اللہ، دیکھا جائے تو میرے عمل تیری جنت میں جانے کے قابل نہیں ہوں، میں کہاں تیری جنت میں جا سکوں گا، لیکن اے رب ذوالجلال تیرے دوزخ کے عذابات اتنے بھاری ہیں کہ وہ سہنے کے بھی قابل نہیں ہوں، میں تیرے عذابات کو برداشت کرنے کے بھی قابل نہیں ہوں. تو اب رہا کیا، بس تیرے فضل پر میرا فیصلہ موقوف ہے. تو اپنی سخاوت کے دریا سے مجھے چند قطرے عطا کر دے اور بخش کر مجھے تو اپنی رضا عطا فرما. یہ بزرگوں کی دعائیں ہوتی تھیں، یہ بھی نہیں کہ میں نے بہت عبادتیں کی اب تو جنت پکی ہے، جنت ہمارے لیے ہے، جنت پکی ہے. ڈرتے بھی رہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے، اور امید بھی لگائے رکھو کہ مولا تعالیٰ معاف ضرور کرے گا، بخشے گا ضرور. یاد رکھیں حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یا حضرت بایزید بستامی، خیال پڑتا ان دو بزرگوں میں سے، ان کے زمانے میں حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرماتے تھے تو بڑا مجمع آپ کے سامنے تھا، بڑا مجمع. تو آپ مجمع کو ایک بات بتا رہے تھے، گناہ کتنے ہو جائیں تو اللہ معاف کرتا ہے. تو اس زمانے میں وہاں ایک عورت رہتی تھی شعوانہ نام سے، وہ طوائف تھی، اس کے کرتوت بڑے مشہور تھے شہر میں، زنا کرتی تھی، کرواتی تھی، اور حمل ٹھہر جائے تو بچے اس کو قتل کر کے پھینک بھی دیتی تھی. تو اس کے گناہ مشہور تھے. تو حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے مجمع میں. لوگوں نے پوچھا کہ ہم اگر گناہ کر لیں تو اللہ کب تک معاف کرے گا؟ تو بایزید بستامی نے کہا کہ اگر شعوانہ کی طرح بھی ہو جائے مولا معاف کر دے گا. وہ خاتون اسی جگہ سے گزر رہی تھی، بس اللہ والے کی زبان سے یہ جملے نکلنے تھے. وہ رونے لگی، کیا میرے بھی گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ کیا مجھ جیسی عورت بھی بخشی جا سکتی ہے؟ اس کا نام مثال میں پیش کیا جا رہا تھا کہ ایسی بھی ہو تو دل پر اثر کر گئی. بیان جب ختم ہوا تو وہ بایزید بستامی کی بارگاہ میں آئی، کہا کہ آپ جس خاتون کا نام لے رہے تھے کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ کہا نہیں جانتا، دیکھا نہیں ہوں، لیکن سنا ہے اس کے چرچے بہت، گناہ کرتی بھی ہے اور گناہوں کے اڈے سجاتی ہے. آپ بولتے گئے، وہ روتی گئی. کہا وہ شعبانہ میں ہوں، اور میں آپ کے دربار میں ایک سوال لے کر کے آئی ہوں. آپ نے مثال میں بیان میں کہا، حقیقت میں آپ مجھے بتائیں کیا اللہ مجھے اب بھی معاف کرے گا؟ حضرت بایزید بستامی نے کہا جا وضو کر کے آ اور 2 رکعت نماز ادا کر لے، پھر میں تجھے بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسی بخشش فرماتا ہے، کیسے رحم فرماتا ہے. وہ گئی، وضو کیا، طہارت کے بعد مصلی بچھایا، وہ مصلی پر چلی گئی.
बायजीद बुस्तामी कहते हैं, ए मौला, मेरी तबलीग के बाद एक तेरी भटकी हुई बंदी को मुसल्ले तक मैंने पहुंचा दिया, उसका सर अब सजदे में गया है, यहां तक मेरा काम था मौला, इसके बाद उसे पाक करना तेरा काम है। वो सजदे से सर उठाई नहीं, यहां तक के काफी वक्त गुजर गया, और उसके बाद फिर जब वो सजदे से सर उठाती है तो उसकी कैफियत बदल चुकी थी, और वो धाड़े मारकर रोने लगी। कहा, ए बायजीद, जिंदगी भर जो ऐश किया उसमें मुझे वो लुत्फ नहीं मिला जो एक सजदे में मिला, आज मेरा दिल हल्का हो गया। जानते हैं उसके बाद फिर उस खातून की तौबा इतनी मशहूर हुई कि उस शहर में अगर कभी कहत पड़ता था तो इसके वसीले से दुआ की जाती थी।